بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی میں 8 روز باقی رہ گئے ہیں اور اس سے قبل بھی 3 سے 4 ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ آخری ویڈیو ہے۔ میں 13 سوالات اور اس کے جوابات ہیں جو انتہائی ضروری ہیں ہر قربانی کرنے والے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس کی معلومات، تو آئیے ہم سوالاً جواباً اس کو سنتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ سوال نمبر 1، قربانی کا گوشت تمام حصے داروں میں اندازے سے تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا منع ہے، وزن کر کے کرنا چاہیے۔ حوالہ بحر شریعت جلد نمبر 3۔ سوال نمبر 2، قربانی کے جانور کو رات میں ذبح کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر روشنی کا مکمل انتظام ہو تو بالکل جائز ہے، اور اگر روشنی کا انتظام صحیح نہ ہو تو کراہیت کے ساتھ جائز ہے۔ حوالہ بحر شریعت مسئلہ نمبر 23۔ سوال نمبر 3، کیا شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ سوال نمبر 4، شہر میں مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں نماز عید ہوتی ہے، تو کیا پہلی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، پہلی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، چاہے مسجد میں ہو پہلی نماز یا میدان میں ہو۔ حوالہ بحر شریعت حصہ نمبر 15۔ سوال نمبر 5، اگر کسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو بقرعید کی نماز نہیں ہوئی تو کیا 10ویں ہی کو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے زوال کے وقت تک قربانی مؤخر کرے پھر اسی دن قربانی کر سکتا ہے۔ حوالہ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 530۔ سوال نمبر 6، کیا ہرن یا نیل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں، کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں۔ فتاوی عالمگیری۔ سوال نمبر 7، قربانی کے لیے گائے یا بکری خریدی اور وہ دودھ دیتی ہے تو دودھ کا کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر دودھ نکالنا ضروری ہو تو نکال کر سارا دودھ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، خود استعمال کرنا صحیح نہیں۔ حوالہ فتاوی عالمگیری وہ بحر شریعت مسئلہ نمبر 34۔ سوال نمبر 8، اگر کسی جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں جائز ہے۔ حوالہ رد المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 535۔ سوال نمبر 9، جس وقت جانور خریدا تھا تو کوئی عیب نہ تھا، بعد میں عیب دار ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر غریب ہے تو اسی کی قربانی کر دے، اور اگر مالدار ہے تو دوسرا جانور لا کر قربانی کرے۔ رد المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 539۔ سوال نمبر 10، خریدتے وقت جانور عیبدار تھا بعد میں ٹھیک ہو گیا تو ایسے جانور کا کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جب قربانی سے قبل جانور عیب سے ٹھیک ہو گیا تو قربانی بالکل درست ہے۔ حوالہ رد المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 539۔ سوال نمبر 11،
قربانی کا جانور مر جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر غریب ہے تو صبر کرے اور مالدار ہے تو دوسرا جانور لا کر قربانی کرے۔ حوالہ در مختار۔ سوال نمبر 12، قربانی میں 7 حصے دار تھے، ایک کا قربانی سے قبل ہی انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فوت ہونے والے شخص کے ورثاء سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اس حصے دار کے انتقال کے بعد اب اس کے ورثاء اس کے مالک ہیں۔ حوالہ ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360۔ سوال نمبر 13، گائے خریدتے وقت کسی اور کو حصے دار بنانے کا ارادہ نہیں تھا تو کیا بعد میں دوسروں کو حصے دار بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر جانور خریدنے والا مالدار ہے تو دوسروں کو حصے دار بنا سکتا ہے، اور اگر غریب ہے تو کسی اور کو حصے دار بعد میں نہیں بنا سکتا۔ فتاوی عالمگیری۔ نوٹ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غریب کو اجازت نہیں اور امیر کو اجازت ہے، معاملہ الٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریب کے اوپر قربانی واجب نہیں تھا، اس نے جانور خرید کر اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے۔ چھوٹا خریدتا تو چھوٹا واجب ہوتا، بڑا اس نے خریدا ہے تو بڑا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ امیر کے اوپر پہلے ہی سے واجب ہے ایک حصہ قربانی کرنا، وہ بڑا خریدے چھوٹا خریدے، وہ ایک حصہ قربانی کرے گا، اس کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ غریب نے اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے، اس لیے اس کو اب حصے دار بنانا جائز نہیں ہے، امیر کو ہر حال میں جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات کے جوابات علامہ نفیس احمد صدیقی کی زیر نگرانی قرآن و حدیث اور مستند اسلامی کتب سے دیے گئے ہیں، لہذا اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ثوابی جاریہ حاصل کریں۔